ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ ساری چیزوں میں سے چن کر عطا فرمائی ہے، چن کر، نسب دیا چن کر، قبیلہ دیا چن کر، ملک عطا فرمایا چن کر عطا فرمایا، صحابہ دیے چن کر، اہل بیت کی تو شان ہی وراء الورا ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کتاب عطا فرمائی چن کر، زبور، انجیل، تورات، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف عیسیٰ، صحف شیس، نبیوں رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئی، آج ان کا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب ایسی دی، فرمایا حبیب کتاب دے بھی رہے ہیں، اور جب جبریل امین آ کر تلاوت کرتے، آقا علیہ السلام بعد میں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوب آپ نے یہ فکر کرنی نہیں کہ یہ آپ کو یاد نہیں ہوگی، فرمایا ان علینا جمعہ، ہم آپ پر یہ کتاب نازل بھی کر رہے ہیں اور آپ کے سینے میں اس کو محفوظ بھی فرما رہے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ وسیع نہیں فرما دیا۔ اب جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے اس کو لکھنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب لکھتا وہ ہے جس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھے یہ 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال کے بعد بھول جائے گا۔ فرمایا حبیب آپ زحمت نہ فرمائیے لکھنے کی، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھا رہے ہیں کہ آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں، آپ لکھنے کی زحمت بھی نہ فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی رسول اللہ کو عطا فرمائی چن کر عطا فرمائی، اور رسول اللہ کو خود چنا ہے، حضور کا نام ہے مصطفیٰ، چنا ہوا۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک بڑی بڑی شانوں اور عظمتوں والے نبی رسول موجود ہیں، لیکن مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ ہمارے آقا و مولا ہے، مرتضیٰ کوئی نہیں ہے، مرتضیٰ ہمارے آقا و مولا ہے، مجتبیٰ کوئی نہیں ہے، مجتبیٰ بھی ہمارے آقا و مولا ہے۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صحابہ حضور کے ساتھ میدان جہاد میں گئے، جو گرد اٹھی ایسے ان کی مبارک سواریوں سے، فرمایا قیامت تک کسی کو اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے، عمر نوح مل جائے، اور وہ ساری عمر میں نیکیاں کرتا رہے، اس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، لیکن فرمایا اس کے باوجود وہ اس گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو صحابی کے چہرے پر پڑی ہوئی ہے۔ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، نہ جان اساراں ورگا۔ جناب ابو بکر صدیق کی خدمت میں کسی نے آ کر کہا کہ قبلہ مسواک نہیں کرتے آپ؟ کہ آپ کے منہ سے ایک منفرد قسم کی بو آتی رہتی ہے، مسواک نہیں کرتے آپ؟ آپ نے فرمایا مسواک تو میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا پھر کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ گھر میں آپ کیسے جلاتے ہیں؟ آپ کی چھت ساری سیاہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیا یہ دھوئیں کے اخراج کے لیے آپ نے کوئی جگہ نہیں بنائی؟ آپ نے فرمایا جگہ بھی بنائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہ جو تم نے مسواک کی بات پوچھی ہے کہ میرے منہ سے ایک بو آتی ہے، فرمایا یہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب سے حضور کا وصال ہوا ہے میرا جگر جل چکا ہوا ہے، اور وہ میں جب وہ سانس لیتا ہوں تو وہ سانس اور وہ دھواں اوپر جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر کی چھت سیاہ ہو چکی ہے۔ اور امام حاکم نے لکھا کہ ما زال جسمہ یجری، صدیق اکبر کے جسم سے گوشت کی بوٹیاں زمین پر گرتی تھی، گوشت الگ ہو گیا، ہڈیاں جس دن بچ گئیں تو اس دن صدیق بھی دنیا سے چلے گئے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، طحاوی میں بھی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے کر گئے، گزرتے گزرتے آپ کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ گھوڑا جو ہے وہ عربی دیہاتی یہودی کے پاس تھا، وہ اس کی ملک میں تھا، حضور کو وہ پسند آیا، وہ بیچ رہا تھا، اس کے ساتھ سمن طے ہو گیا۔ اس نے کہا جی یہ گھوڑا آپ کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رکو، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں اور سمن تمہارے حوالے کروں گا، تم مبیہ مجھے دے دینا۔ حضور وہاں سے تشریف لے گئے تو پیچھے سے اس کو کوئی اور 2-4 گاگ ملے جنہوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا اور کہنے لگے اسی تن زیادہ پیسے دیاں گے تو انہوں نے شے نہ دے۔ بگڑ گیا، بدل گیا۔ حضور واپس تشریف لائے، آپ نے سمن دیا اور کہا گھوڑا ہمارے حوالے کرو۔ اس نے کہا کون سا گھوڑا اور کب خریدا آپ نے؟ کب خریدا؟ آپ نے فرمایا کچھ دیر پہلے میں نے گھوڑا خریدا ہے۔
اس نے کہا اگر آپ نے بدل گیا تھا یہودی تھا، اور قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائی تمہارے نہیں ہو سکتے، جو مرضی کر لو یہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ پیروں تے مکر گیا، کھڑے پیروں دے ہوتے، کوئی گھنٹہ نہیں لنگیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے خریدا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے خریدا۔ اس نے کہا جناب اگر خریدا ہے تو گواہ لے کر آئے۔ قاعدہ بھی یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، نہیں اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو جو دوسرا فریق ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور قرآن کا حکم ہے واشہدوا ذوی عدل منکم، کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی مسئلے کی نفی کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کہنے لگا گواہ لے کر آئے آپ۔ اب جب یہ بات چیت ہو رہی تھی اس وقت اس نے اتفاق کیے کہ پاس گواہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بحث اور تکرار جب ہوا تو حضور کے ایک صحابی وہاں سے گزرے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو کس نے بتایا یہاں امام الانبیاء ہے؟ امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں بتانا پڑتا تھا کہ میں یہاں ہوں، بلکہ پتھر، رستے، درخت خوشبو بتا دیتی تھی کہ حضور یہاں سے تشریف لے کر گئے۔ اب ان کو خوشبو آئی کہ کہیں حضور ہمارے محلے میں آئے ہوئے ہیں، بھاگے گئے تو آگے دیکھا کہ آگے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ماحول کچھ اور ہے۔ تو یہودی تکرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھوڑا نہیں خریدا۔ حضرت خزیمہ نے آ کر نہ ہاتھ چومے نہ پاؤں چومے، دور سے آتے ہوئے کہہ دیا، اونچی آواز سے عربی میں کہا اشہد انک قد بایعتہ، فرمایا اے عربی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا بیچا ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ماحول ہٹا، سرکار نے فرمایا کہ خزیمہ شاہد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جائے وقوع پر موجود ہو، تو تم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ سنو جی آیت نمبر 13 سورہ بقرہ کی، ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایسے ایمان لاؤ۔ جملے کیا کہے؟ بِتَصْدِيقِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ نے کہا میں نے گواہی دے دی۔ ایک روایت میں یہ ہے آپ نے کہا میں نے گواہی دے دی، وفی روایت ثانی، اور دوسری روایت میں یہ ہے صدقتک بما جئت بہ وعلمت انک لا تقول الا حقا۔ حضور میرے کنن چ ایک آواز پئی کہ تسی فرما رہے سو میں گھوڑا خریدیا، تو میرے ایمان نے یہ کہا کہ آپ کی زبان پر حق آ سکتا ہے اور کچھ نہیں آ سکتا۔ علمت انک لا تقول الا حقا۔ حضور مجھے یقین ہو گیا کہ تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی۔ وفی روایت ثالث، 3 طرح کی روایتیں، وفی روایت ثالث ساری سونیاں پر بڑی چاس ہے۔ وفی روایت ثالث انا اصدقک علی خبر السماء والارض الا اصدقک علی الاعرابی۔ ادھا مانا پنجابی کرنگا سمجھنا، یا رسول اللہ علی خبر السماء والارض، آپ آسمانوں کی اور آسمانوں سے آگے کی خبریں دیتے ہیں، زمین کی اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کی خبریں دیتے ہیں۔ کی مطلب آسان لفظاں دے اندر حضور تسی کیا رب ہے اسی ویکھیا نہیں، او مان لیا اے تے 4 لتاں والا گھوڑا سامنے کھڑا ہے۔ تسی فرمایا رب ہے، تکیا کوئی نہیں، تواڈے کولوں سن کے مان لیا ایک جانور 2 لتاں والا تے ایک 4 لتاں والا، اے دوویں سامنے کھلوتے ہیں تے میں تواڈی گل نہیں مناں گا۔ حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح خدا ایک ہے، جس طرح آپ آخری نبی ہیں، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اب یہاں انجینئرنگ فیل ہو گئی، وہ تو عقل کے سہارے چلتی ہے۔ پھر انعام، سرکار نے آپ کی باں پھڑی حضرت خزیمہ دی اور فرمایا ادھر میرے پاس آ، فرمایا من شہید لہو خزیمہ او شہید علیہ فحسبہ، فرمایا رب دائے قانون رب دائے فیصلہ سورہ بقرہ دے اندر واشہدوا ذوی عدل منکم کہ کسی دے حق یا کسی دے خلاف 2 مرد گواہی دیون
تاں دے حق وچ فیصلہ ہوندا ہے یا دے خلاف فیصلہ ہوندا ہے. فرمایا جدوں تک خزیمہ زندہ ہے جدے بارے چ کلیاں گواہی دے دے گا ایدی گواہی تو جڑیاں دے برابر ہوئے گی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. فرمایا قیامت تک جس کے حق میں اکیلا خزیمہ گواہی دے دے گا اس کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی. نبی کے چاہنے سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. مرزا صاحب آپ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، غامدی تم کہتے ہو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. سنو، پڑھو، آنکھیں کھول کے پڑھو، صدیق کی نگاہ سے پڑھو، عمر عثمان علی کی نگاہ سے پڑھو. سنو، تم کہتے ہو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں تمہیں ایک مولوی کا ایک جملہ بتاتا ہوں. مولوی کا نام ہے عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، عطاء المصطفیٰ فی الہند، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. کون شیخ عبدالحق محدث دہلوی؟ 3 مہینوں کے اندر پورا قرآن زبانی یاد کیا. تو شیخ محقق علی الاطلاق فرماتے ہیں رب دا قانون ہے کہ 2 گواہ ہون، حضور کے اندر ایک ہوئے، ایک ہی ہویا. آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوس، ہر چے خواہد ہر کرا خواہد بإذن پروردگار خود بدہد وگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہ حشبیا و ہر چے می خواہی کن. یہ فارسی پڑھی ہے، یہ اردو ترجمہ ہے. حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں حضرت خزیمہ کے واقعے سے پتہ چلا ہے کہ معاملات تو سارے حضور کے ہاتھ میں ہیں. حضور جس کو چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں عطا فرماتے ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. حضرت حکیم الامت فرمایا کرتے تھے شعر پوچھنا ہے شاعر سے پوچھو، ادب پوچھنا ہے ادیب سے پوچھو، فصاحت پوچھنی ہے فصیح سے پوچھو، بلاغت پوچھنی ہے بلیغ سے پوچھو، مسئلہ پوچھنا ہے مفتی سے پوچھو، تقوی کا مسئلہ پوچھنا ہے متقی کے پاس جاؤ، قرات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو قاری سے سوال کرو، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو خدا سے پوچھو. یا رسول اللہ لبیک لبیک اس لیے تو غالب ساری زندگی نظمیں غزلیں شعر لکھتا رہا. کسی نے کہا غالب یار اتنا بڑا شاعر ہے کچھ حضور دی نعت تے لکھ چھڑ. کہنے لگا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. کہنے لگا کیسے لکھوں؟ حضور کی نعت وہی بیان کرے جس نے حضور سے پوچھ کر حضور کو بنایا ہے. جو اپنی مرضی سے خود بنا ہوا ہے وہ مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے. فرمایا جس کے بارے میں خزیمہ اکیلا گواہی دے دے گا. اور حضرت عمر جب عدالتی فیصلہ لگا دیتے، کوئی مسئلہ آ جاتا، حضرت خزیمہ اگر اکیلے گواہی دے دیتے تو حضرت عمر کہتے بس 2 دے برابر ہے، 2 دے برابر ہے. میں کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست، ہر چے خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بدہد. فرمایا معاملات تو سارے حضور کے ہاتھ میں. جی کیسے؟ فرمایا حضور نے فرمایا الجنت حرام علی الانبیاء حتی ادخلها والجنت حرام علی الامم حتی تدخلها یا حتی تدخل امتی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن جنت کو نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر حرام فرما دے گا. جنت و حلال ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ حرام کر دے گا. فرمایا میں قدم رکھوں گا جنت نبیوں کے لیے حلال ہو جائے گی. اور اگلی بات فرمایا اللہ قیامت والے دن جنت کو ساری امتوں پر حرام کر دے گا. لبیک والے قدم رکھیں گے سب کے لیے حلال ہو جائے گی. کسی کے ذہن میں نہ آئے جی یہ ترجمہ کیا کر دیا جی لبیک والے قدم رکھیں گے.
بتاؤ نا کہ امتی اس کو، کیا وہ امتی نہیں ہے جو حضور کے نام پر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ؟ اور جس نے حضور کے لیے نہ ختم نبوت کے مسئلے میں کبھی لبیک کہا، نہ ناموس رسالت کے مسئلے میں کبھی لبیک کہا، اور پھر کہتا ہے حضور مجھے بخشوائیں گے، مشکل ہے کام۔ حضور سے انج پیار کرنا پینا نے جو صحابہ نے کیتا۔ تو پھر سنا ہے قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہوگا، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، لیکن جب وہ مسکراتے ہوئے حشر میں آئیں گے تو سارے حشر کا نقشہ بدل جائے گا۔